جب جناح پھر بالآخر جب واپس آئے، اب واپس آ کے انہوں نے کچھ چیزیں کی گئی تھی کہ ایک ان کو بنا دیا گیا تھا پریزیڈنٹ فار لائف. اب وہ نہیں ہوگا کہ مسلم لیگ کے وہ کر لیا جائے گا کہ اب ہم منتخب کریں گے، اور وہ ان کو فل اتھارٹی دی جائے. ان کے پیچھے یہ سب کچھ کرنے میں اقبال کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اقبال نے بہت زیادہ اس کے لیے محنت کی تھی کہ، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو انہوں نے پیچھے رکھا اور ان کو آگے رکھوایا کہ اس کو ہم نے بنانا ہے اپنا لیڈر. اور اقبال نے ہر لحاظ سے کوشش کی تھی کہ جناح کو ایکسیپٹ کیا جائے. ایک واقعہ ہے جو کہ ڈاکٹر جاوید اقبال جو علامہ اقبال کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنے کتاب لکھی ہوئی ہے اپنے والد کے لیے، ان کی بایوگرافی، اس کا نام ہے زندہ رود. زندہ رود فارسی کا لفظ ہے جو انہوں نے اپنی بک کے پیج نمبر 17 کے اوپر اس کی ایکسپلینیشن لکھی ہوئی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ مسلسل نہ ختم ہونے والی ندی یا دریا. تو وہ اقبال کے لیے انہوں نے ٹرم یوز کیا ہے کہ اقبال اور اقبال کی جو باتیں ہیں اور ان کا اقبال کا جو میسج ہے وہ نہ ختم ہونے والی ندی کی طرح ہے. تو بہرحال انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی زندگی کا. اب میں ایک ایسے بندے کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھا. میں خود بھی ان سے مل چکا ہوں، 2 دفعہ مل چکا ہوں ان سے پرسنلی، یعنی یہ نہیں کہ کہیں دیکھا ہوا انہیں، ان کے گھر گیا ہوں 2 دفعہ ملنے ان سے، اور اچھا خاصا ٹائم دیا ہوا انہوں نے. پہلی دفعہ جو تھا وہ 2.5 سے پونے 3 گھنٹے، اور دوسری دفعہ ان کو کہیں جانا تھا لیکن انہوں نے ہمیں گھنٹہ دیا تھا پھر بھی. اور حالانکہ اتنے بڑے ایج میں 58 ایئرز بڑے مجھ سے ایج میں، لیکن وہ بالکل اتنے ہمبلنس، ان کی تمام باتیں جو دوسرے لوگ کہتے ہیں ان تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے انہوں نے اتنے ہمبلنس کے ساتھ اور اتنے عاجزی کے ساتھ اور اتنی رسپیکٹ شو کی کہ مطلب کہ اگر ہمارے پاس کوئی چھوٹا آتا ہے تو ہم اس کو تھوڑی سی بات کر کے اس کے بعد اس سے تنگ آ جاتے ہیں کہ یار بس بھی کرو، تم کیا پیچھے پڑ گئے ہو. لیکن انہوں نے یہ بہت اچھے طریقے سے بات کی تھی. تو وہ واقعہ جو بک میں تھا، میں نے ان سے یہ چاہا کہ وہ خود بھی نریٹ کر کے سنائے یہ واقعہ. ڈاکٹر جاوید اقبال پیدا ہوئے تھے 1924 میں، 5 اکتوبر 1924، اور ابھی ریسنٹلی فوت ہوئے ہیں وہ 3 اکتوبر 2015، 91 ایئرس کی ایج. جب پاکستان بنا تھا تب وہ ماسٹرز کر چکے تھے. اب دیکھیں کتنا شعور کی ایج ہوتی ہے بندے کی جب انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا اپنے حالات میں. اور ہیں بھی کون؟ اقبال کے بیٹے جن کے گھر جناح آیا کرتے تھے. انہوں نے واقعہ سنایا کہ جب میرے والد کے پاس بہت لوگ آیا کرتے تھے. علامہ اقبال کی ایج زیادہ نہیں تھی جیسا میں بتا رہا ہوں، لیکن وہ بہت بیماریوں میں مبتلا ہو گئے تھے. استما کی بیماری تھی، یورک ایسڈ کی بیماری تھی، ان کو اور بھی کافی بیماریاں تھیں. تو یہ بہت پہلے کی بات ہے کہ جب ابھی جو محمد علی جناح کو ابھی تک ٹائٹل نہیں ملا تھا قائد اعظم کا، اور مسلمان ابھی بھی بکھرے ہوئے تھے. قائد اعظم ابھی نئے محمد علی جناح ابھی نئے ہندوستان آئے تھے، ابھی وہ اس طرح یونائٹ نہیں کر سکے تھے. تو وہ انہوں نے آنا تھا اقبال سے ملنے. علامہ اقبال کے پاس لوگ آیا کرتے تھے ملنے ہر دوسرے دن، کیونکہ جاوید اقبال نے خود بولا ہوا ہے کہ میرے والد کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ گہرے نہیں تھے کیونکہ ان تک ایکسیسیبلٹی نہیں ہوتی تھی، ہر وقت ان کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوتے تھے. تو ان کو پتہ ہوتا تھا، کہتے ہیں میرے والد کو پتہ تھا کہ میرے پاس نا ایک آٹوگراف کی بک ہوتی ہے. پتہ نا آٹوگراف بک جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح دستخط لے لیں اس طرح کر کے. اور آج کل کے آٹوگراف بک کسے کہتے ہیں ہم لوگ؟ سیلفی کو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ سیلفی لے لو، یہ آٹوگراف ہے. اب یہ جو آئے ہوئے تھے جو عبد الرحیم گرین اور توفیق چودھری، کسی نے آٹوگراف لی ان سے؟ سیلفیاں لی ہیں ہر ایک نے. تو یہ آج کل کی ماڈرن آٹوگراف ہے. اینی وے، تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ میرے والد کو پتہ تھا کہ میرے پاس ایک آٹوگراف بک ہے اور جتنے بھی مہمان ہمارے گھر آتے رہتے ہیں تو میں ان سے آٹوگراف لیتا رہتا ہوں، لیکن انہوں نے کبھی نہ اپریشیٹ کیا نہ اس کو کنڈیم کیا. تو ایک دن مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے بلا کے کہتے ہیں جاوید وہ ایک مہمان آنے والے ہیں تو تم اپنے آٹوگراف کی بک سامنے رکھنا اور ادھر موجود رہنا کہ جانا نہیں ہے تم نے. تو میں نے ان سے پوچھا ابا جان کون آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہہ دیا مسلمانوں کے لیڈر آ رہے ہیں. کہتے ہیں اب میرے والد کا روب اتنا ہوتا تھا کہ میں آگے کسی سے ہمت نہیں کر سکتا کہ کون لیڈر، لیکن میں دل میں ہنسا کہ کون لیڈر مسلمانوں کا تو کوئی لیڈر ہے ہی نہیں. کہتے ہیں اس کے بعد جب وہ مجھے بلایا گیا کہ کمرے میں آؤ، ڈرائنگ روم میں آؤ، تو میں آیا ہوں تو میرے سامنے نظر پڑی کہ ایک سلک کے سوٹ میں لائٹ کلر کے کپڑوں کے اندر محمد علی جناح بیٹھے ہوئے ہیں، گریسفل پرسنالٹی، اور ساتھ ان کے فاطمہ جناح بیٹھی ہوئی ہیں اور میرے والد ساتھ ہیں نا. تو میں آیا ہوں اور آٹوگراف لی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، قائد اعظم نے مجھ سے پوچھا ڈو یو رائٹ پوئٹری؟
تو میں نے کہا نو سر. کہ میں ایک دم سے ڈر گیا اور میں کہا نو سر. تو کہتے ہیں دین واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو وین یو گرو اپ. تم اقبال کے بیٹے, تم شاعری نہیں کر رہے, بڑے ہو کے کیا کرو گے پھر تم. کہتے ہیں میں چپ رہا, میں کیا جواب دیتا اس چیز کے اوپر. تو جنہوں نے ہنس کے اقبال کی طرف کہا کہ ہی ڈزنٹ آنسر. تو اقبال نے آگے سے کہتے ہیں غصے میں کہا ہی وونٹ آنسر, ہی از ویٹنگ فار یو ٹو ٹیل ہم وٹ ہی از ٹو ڈو. یعنی کہ کہتے ہیں اس دن میرے ذہن میں اتنا زیادہ وہ بیٹھ گیا کہ یہ جو بندہ ہے محمد علی جناح, یہ میرے اقبال, میرے والد کا لیڈر بھی ہے, اور میرے والد بھی مجھے یہ میسج دے رہے ہیں کہ جو یہ بتائے گا نا تم نے وہ کرنا ہے. پھر میں سمجھا کہ میرے والد کس کو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں. اقبال کا یہ حال ہو چکا تھا, 1938 میں فوت ہو گئے تھے. آپ کو پتہ ہے ابھی تو قرارداد پاکستان بھی منظور نہیں ہوئی تھی. تو ایک دفعہ جواہر لال نہرو آئے تھے ان سے ملنے کے لیے. یہ بھی جاوید اقبال نے بک میں بھی پڑھا ہوا ہے میں نے, اور ان سے وربلی ان سے سنا بھی تھا واقعہ والا, کہ جواہر لال نہرو جب آنا تھا تو اس طرح اقبال کو, جاوید اقبال کو کہا گیا کہ آپ نے ان کو ریسیو کرنا ہے اور لے کے آنا ہے. کہتے ہیں میں ریسیو کرنے گیا تو جواہر لال نہرو نے بہت اچھے طریقے سے ملا, اور اس طرح گلے میں گلا ڈال کے بازو کے نیچے سے اس طرح مجھے لے کے آیا نا, جس طرح ایک چھوٹے بچے کو اور لڑکے کو لے کے آتے ہیں ساتھ. آ کے کہتے ہیں آگے تو بات کوئی ان کی اور ہونی تھی. آٹوگراف بھی میں نے ان سے لی. جب بیٹھنے لگے نا تو اقبال کے کیونکہ یورک ایسڈ کا بہت مسئلہ تھا, اس لیے وہ پاؤں نیچے نہیں کر سکتے تھے, ان کی مجبوری تھی کہ وہ بستر پہ رہتے تھے. جواہر لال نہرو کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے نا کانگریس کے جو لیڈرز آئے تھے ان کے لیے کرسیاں رکھی ہوئی تھیں. تو کرسیوں پہ بیٹھنے کے لیے نا وہ جواہر لال نہرو نیچے بیٹھ گئے اور سب نیچے بیٹھ گئے نا. تو اقبال ایک دم سے ہو گیا, یہ کیا کر رہے ہیں آپ, اوپر بیٹھے. کہ نہیں یہ ہماری, ہم اس چیز کو توہین سمجھیں گے کہ ہم آپ کے لیول پہ آ کے بیٹھے, ہمارا یہی مقام ہے, آپ کے سامنے ہمارا یہی مقام ہے. اقبال نے بہت انسسٹ کیا, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہم ادھر ہی بیٹھیں. جب بات چیت ہونی شروع ہوئی تو اس طرح جواہر لال نہرو نے نا تعریف کرتے کرتے اس طرح کہا کہ آپ مسلمانوں کے اتنے عظیم لیڈر ہیں, اور آپ کیوں نہیں مسلمانوں کو لیڈ کرتے. اور اصل میں تو عوام آپ کو جانتی ہے, آپ سے تو بہت لوگ انسپائرڈ بھی ہیں, جنہوں کو تو کوئی نہیں جانتا. آپ کی جو مشہوری ہے وہ تو بہت زیادہ ہے, اور لوگ آپ کو زیادہ فالو کریں گے. اقبال سمجھ گئے کہ یہ کیا چال چلنے آئے ہیں. کہتے ہیں اپنے بیماری اور ہر چیزوں کے باوجود کہ بہت ہی ریئر ہوتا تھا کہ وہ کبھی اپنے پیر نیچے رکھیں. وہ اقبال فوراً کھڑے ہوئے غصے میں اور کہتے ہیں کہ اچھا یہ سازش ہے تو سن لو, وہ میرے لیڈر ہیں اور میں اس کا ادنا سپاہی ہوں. کہتے ہیں اتنی بات انہوں نے کی تو جواہر لال نہرو کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اس کے آگے نہیں, اس کو نہیں بریک کیا جا سکتا, اس کو جناح کے خلاف بھڑکایا نہیں جا سکتا. ہم چپ چاپ اٹھ کے وہاں سے چلے گئے شرمندگی کے ساتھ. اس قدر وہ تھے. اس جو زندہ رود بک ہے اس کے اندر اور بھی واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ اقبال اتنے الرجک ہو گئے تھے کہ کوئی جناح کے بارے میں ذرا سی بات بھی کوئی کہتا تھا نا تو اقبال حالانکہ ویسے تحمل مزاج کے ہوتے تھے لیکن لڑ پڑتے تھے اس بندے سے کہ اس کے بارے میں تم نے کوئی نہیں کہنا, کچھ نہیں کہنا. اور ان کی ساری کوشش تھی کہ کسی طرح سے مسلمان اس کے انڈر آ سکیں.